ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے، اس رات کی تلاش کرنے کے لیے 3 کام کیجیے، تو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی عمر 80 سے 90 سال ہوتی ہے؟ بہت کم۔ حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، ریشو جو ہے میری امت کی وہ 60 سے 70 سال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رات ایک ہے لیکن اگر اس کی عبادت انسان کر لے تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ 83 سال کا معنی تو یہ ہوا نا کہ آخر اس کی 93 سال عمر ہوگی تو تب بھی 83 سال کرے گا نا۔ اس انعام کو پانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ طاق راتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، من حرمہا فقد حرمہا، جو اس رات سے محروم ہو گیا اس سے بڑا دنیا میں محروم ہی کوئی نہیں۔ سلف صالحین اس لیے کیا کرتے، آخری راتوں میں باقاعدہ شام جب ہوتی افطاری کے بعد غسل کر کے تازہ دم ہوتے کہ میں نے آج رات اللہ ذوالجلال کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، دعا میں، ذکر میں گزارنے ہیں۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ساری رات کھڑے رہیں، یہ بات بھی سمجھیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ساری رات ہی وہ کھڑے رہے۔ آپ نوافل بھی پڑھیں، پھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں، پھر اللہ کا ذکر کر لیں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ انسان اس کی نشانیوں کو جاننا چاہے، سمجھنے کے لیے شوق ہوتا ہے انسان کو، تو کن نشانیوں سے پہچانے کہ لیلۃ القدر کی فلاں رات تھی؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی قوت الاضاءہ والنور فی تلک اللیلہ، اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہاں تو لائٹنگ بھی بہت ہوتی ہے۔ اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں، صحرا میں ہیں، بادیہ دیہاتوں میں ہیں، جہاں لائٹنگ نہیں، وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری نشانی الطمأنینہ، اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے اور بقیہ کسی رات میں محسوس نہیں ہوتا۔ انشراح الصدر، شرح صدر انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے، کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے، اور انسان طمأنینت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا۔ تیسری نشانی ان الریاح تکون فیہا ساکنہ، اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا، پرسکون رات، ہوائیں بھی رکی ہوں گی، معمولی جس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتی۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ، یہ رات بہت ہی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے، طلقہ، بالکل آزاد رات، کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ انسان کو انتہائی شرح صدر نصیب ہوتا ہے، لا حارہ ولا باردہ، نہ ہی اس میں کوئی زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے، یہ معتدل رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء، اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے ضعیفۃ حمراء، اس کی سرخی بہت کمزور ہوتی ہے، شعاع نہیں ہوتی، سفیدی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، بعض دفعہ رب تعالیٰ نے ایک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پانچویں نشانی، اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھٹی نشانی بیان کی ہے اور وہ کہا کرتے تھے واللہ، اور اللہ کی قسم، انی لأعلم ای لیلۃ ہی لیلۃ القدر، میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، کس بات کا؟ بقیامها، کہ ہم اس میں قیام کریں۔ یہ لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے
اور اماراتها، اور اس کی نشانی یہ ہے ان تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، جب 27ویں رات کے بعد 27ویں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، اس کی سفیدی بس نظر آتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 179۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت سورہ ابی داؤد میں 1378 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح مثل قسطی، جس طرح کھلا تھال ہوتا ہے، لیس لها شعاع حتى ترتفع، جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آپ نے سنی کہ اس دن سورج جب نکلتا ہے حمراء ضعیفہ، سرخ تو ہوتا ہے لیکن کمزور، اس اعتبار سے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ فَأَنَا لَكُمْ سُعْرًا، آپ کے بھائی نے آج دعوت کی ہے، فَهَيَّ أَهْلًا، آجو سارے۔ اور لوگ کتنے تھے؟ 1000۔ کتنے تھے؟ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ کیا، اب یہ چند روٹیاں کیسے پوری آئیں گی؟ آپ نے فرمایا جو آٹا ہے اس پہ کپڑا ڈال لو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، نادی الخبازہ، اور ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی بلاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری بیوی پکا لے گی۔ کہا نادی الخبازہ، ایک اور بناؤ۔ کیا ہوا؟ وہ آٹا لے کے روٹیاں پکاتی گئیں، صحابہ کھاتے گئے، سب نے کھا لیا اور ابھی تک کھانا بچا ہوا تھا۔ برکت کس نے دی؟ اس رب نے۔ برکت جب کسی مال میں آ جاتی ہے نا تو پھر میرے محترم معمولی مال بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ بے برکتی جب آئے تو کروڑوں کا مالک ہو تو وہ روتا ہی نظر آتا ہے۔ پتہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو بن کے رہنی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں۔ فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اتنے کلمات کو کہہ دے، زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عبادت، اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟
میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں. ارے بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. فرمایا فَالشَّطْرُ، آدھا درود اور آدھی دعا. فرمایا یہ بھی اچھا ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، اگر 2/3 میں درود پڑھ لو تو. فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ 2 کاموں کے لیے. اِذًا تُكْفَىٰ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا، سب اللہ ختم کر دے. جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہوئی. چاشت کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. فجر کی نماز کے بعد سے ذکر، اور ذکر میں کس طرح لذت ہے کہ کب تک وہ ذکر کر رہی ہیں؟ چاشت کر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے جتنے وقت میں آپ نے ذکر کیا یہ کتنا اچھا عمل ہے، اگر میں آپ کو کچھ کلمات بتا دوں کہ جتنا تو نے ذکر کیا ہے اس سے بھی بڑا اجر تمہیں مل جائے تو کیا خیال ہے؟ کہا مجھے اور کیا چاہیے. فرمایا